آج ہم آپ کے ساتھ جو سویڈن کا 2 سالہ ورک ویزا ہے اس کے بارے میں انفارمیشن شیئر کریں گے۔ سویڈن ایک ایسا ملک ہے جو نہ صرف خوبصورتی، سکون اور فلاحی نظام کے لیے جانا جاتا ہے بلکہ آج کے وقت میں وہاں ہزاروں کی تعداد میں جابز بھی دستیاب ہیں۔ اگر آپ یورپ میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں اور باعزت روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سویڈن آپ کے لیے ایک بہترین آپشن ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی خواب نہیں رہا بلکہ حقیقت ہے، بس آپ کو صحیح معلومات، درست ڈائریکشن اور کچھ عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ورک پرمٹ اور جاب آفر کی۔ اگر آپ واقعی سویڈن میں لیگل طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کسی کمپنی سے جاب آفر لیٹر جو ہے نا حاصل کرنا ہوگا۔ یہ کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں، آپ کو کسی ایجنٹ یا بیچ میں بیٹھے دھوکے باز لوگوں کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گوگل کروم یا کسی بھی براؤزر میں جائیں یا سویڈن کی جاب ویب سائٹ سرچ کریں، جیسے کہ نیچے میں نے کچھ آپ کے ساتھ ویب سائٹ مینشن کر دی ہیں۔ ان سائٹس پر ہزاروں کی تعداد میں جابز موجود ہوتی ہیں جن میں مختلف شعبوں کی نوکریاں شامل ہوتی ہیں، جیسے نرسنگ ہو گئی، کلیننگ ہو گئی، ٹیچنگ، ریسٹورنٹ سٹاف اور سیلز پرسن۔ اب سوال یہ ہے اپلائی کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے ایک پروفیشنل سی وی آپ کو بنانی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ کور لیٹر تیار کریں۔ یہ ڈاکومنٹس یورپی فارمیٹ میں ہونا چاہیے، یہ آپ نے خیال رکھنا ہے، جیسے یورو پاس سی وی جسے کہتے ہیں، ایسے ہونی چاہیے۔ یہ آپ آن لائن خود بھی بنا سکتے ہیں یا کسی سمجھدار شخص سے بھی بنوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جس جاب میں آپ انٹرسٹ شو کرتے ہیں اس پر کلک کریں، جاب کی تفصیلات پڑھیں اور اگر ای میل دی گئی ہو تو اپنی سی وی اور کور لیٹر اس ای میل پر آپ نے سینڈ کر دینی ہے۔ اگر آپ وزٹ ویزا پر سویڈن جانا چاہتے ہیں اور کسی کمپنی سے آفر لیٹر لے لیتے ہیں تو آپ کو واپس اپنے ملک آ کر ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کرنا ہوگا۔ کچھ کمپنی سرٹیفائیڈ امپلائرز ہوتی ہیں جو آپ کو مکمل سپانسر کرتی ہیں، یعنی آپ کا ٹکٹ، ویزا اور دیگر اخراجات کمپنی خود برداشت کرتی ہے، جبکہ کچھ کمپنیاں صرف آفر لیٹر دیتی ہیں اور باقی اخراجات آپ کو خود کرنا پڑتے ہیں۔ دونوں طریقے لیگل ہیں، بس صرف فرق سپانسرشپ کے لیول کا ہے۔ اب آتے ہیں خرچوں کی طرف، تو سویڈن کا جو ورک ویزا اپلائی کرنے کا جو اصل خرچہ ہے وہ تقریباً 750 یورو ہے، یعنی پاکستانی کرنسی میں تقریباً 3.5 سے 4 لاکھ روپے، جبکہ بہت سارے لوگ اس سادہ سے پروسیس پہ آپ سے 25 یا 40 لاکھ روپے تک مانگ لیتے ہیں، جو کہ سراسر زیادتی ہے۔ حقیقت یہ ہے اگر آپ خود سے اپلائی کریں یا کسی بھروسے والے شخص سے تھوڑی سی مدد لیں تو نہ صرف آپ کا لاکھوں روپے بچ سکتے ہیں بلکہ آپ کو اصل معلومات بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ جہاں تک لینگویج کا تعلق ہے، سویڈش لینگویج جو ہے زیادہ تر ویب سائٹس پر ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ کروم براؤزر میں ٹرانسلیٹ آپشن استعمال کر کے اسے آسانی سے انگلش میں بدل بھی سکتے ہیں اور اس طرح آپ کو ہر جاب کی تفصیل سمجھنے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے خود پر یقین رکھیں اور محنت کریں۔ جابز بیٹھے بیٹھائے تو نہیں ملتی نا، تھوڑا وقت، تھوڑی کوشش اور صحیح معلومات آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ وہی کام جو کچھ لوگ آپ سے لاکھوں روپے لے کر لیتے ہیں نا، وہی آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل یا اپنے لیپ ٹاپ پر تھوڑے سے سیکھنے کے بعد خود بھی کر سکتے ہیں۔ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو سچائی سے آگاہ ہو کر خود قدم بڑھائیں یا ڈن بیس اور جھوٹی جو آس ہوتی ہے اس پر لاکھوں گوا دیں۔ اور یاد رکھیے دوستو، یہ تمام اگر کام میں اگر نیت صاف ہو، معلومات درست ہو اور کام کرنے کی نیت ہو تو سویڈن جیسا ترقی یافتہ ملک آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔